محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آج 15 ماہ مبارک رمضان کی یہ شب مقصود ولادت امام حسن علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ مبارک شب جس میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور ولادت اس انداز میں ہوتی ہے کہ جب پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر دی جاتی ہے آپ کی ولادت کی، تو اس وقت اسما جو کنیز ہیں آپ کو جب لے کر آتی ہیں تو جس کپڑے میں لپٹا کر لاتی ہیں، لپیٹ کے لاتی ہیں، وہ زرد رنگ کا کپڑا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زرد رنگ کے کپڑے میں اس بچے کو نہ لپیٹو. بس اسما جاتی ہیں اور سفید رنگ کا کپڑا اس میں لپیٹ کر لاتی ہیں. اللہ کے رسول یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جسے دنیا کے رنگوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا کے رنگوں کا محتاج نہیں ہے، دنیا ان کی محتاج ہوتی ہے. امام حسن مجتبیٰ. اب مسئلہ پیش آتا ہے کہ نام کیا رکھا جائے. مولا علی کی خدمت میں جب یہ مسئلہ پیش کیا، آپ نے کہا کہ میں رسول خدا سے سبقت نہیں لے سکتا. آپ نے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس مسئلے کو پیش کرتا ہوں. اللہ کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے. جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس بچے کا نام وہی نام رکھا جائے جو حضرت ہارون کے بچوں کا نام ہے. حضرت ہارون کے بچے کا نام شبر تھا، کیونکہ علی کو وہی نسبت ہے اللہ کے رسول سے جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت تھی. صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شبر کا جب عربی میں لفظ ترجمہ کریں گے تو حسن نام ہوگا. اور حسن اور حسین ایسے نام ہیں عزیزان محترم، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے خزانے میں چھپا کے رکھا تھا. اس سے پہلے یہ کسی کا نام نہیں تھا. حسن حسین کسی کا نام نہیں تھا. حسن بڑے بیٹے کا نام یعنی حسن، اور اسی حسن کو جب تصغیر بنایا جاتا ہے تو چھوٹے بیٹے کے نام حسین ہے. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اگر حسن کو چھوٹا کریں گے تو حسین بنے گا، اور حسین کو بڑا کریں گے تو حسن بنے گا. حسن اور حسین کی عظمت، سارے فضائل آپ دیکھیں، جتنے واقعات ملتے ہیں سب ایک جیسے ہیں امام حسن اور امام حسین کے. یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں امام ہیں، چاہے قیام کریں چاہے سلو کریں، یعنی یہ دونوں اگر قیام کرتے ہیں تب بھی امام ہیں، حق ہیں، اور اگر سلو کرتے ہیں تب بھی امام حق ہیں. تو امام حسن اور امام حسین کے فضائل آپ دیکھیے کہ دونوں ہی جنت کے سردار ہیں، دونوں ہی جو ہے رسول خدا کے دوش کے سوار بھی ہیں. دونوں کے ساتھ وہی واقعہ پیش آیا کہ آپ سجدے میں جاتے تھے تو کبھی امام حسن جو ہے اس پشت رسول پہ سوار ہوتے تھے، کبھی امام حسین.
اور اللہ کے رسول سجدہ طول دے کر یہ پیغام دیتے تھے کہ دیکھو کہ اگر سجدے کو طول دینا ہے، اگر معرفت حاصل کرنی ہے، جب تک حسن و حسین کی محبت نہیں آئے گی اس وقت تک تمہارے سجدے طولانی نہیں ہو سکتے۔ جس کے دل میں حسن و حسین کی محبت ہوتی ہے اس کی نمازیں بھی طولانی ہو جاتی ہیں، اس کے سجدے بھی طولانی ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے نبی محمد۔ یا علی۔ امام حسن کی شخصیت ایسی عزیزان محترم کہ دیکھیے پنجتن پاک علیہ السلام کا وجود ایسا وجود ہے کہ آپ کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے۔ آپ کی خدمت میں 5-6 آیتیں مشہور و معروف آیتیں ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا پاک و پاکیزہ بنایا ہے کہ رجس اور نجاست کو ان سے دور رکھا ہے۔ پیغام دے دیا کہ دیکھو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ تمہیں وکیل صفائی بننے کی ضرورت نہیں ہے، صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسے پاکیزہ ہیں، وہ اور ہوں گے کہ بار بار صفائیاں پیش کر رہے ہیں، ایسا نہیں تو ایسا، ایسا نہیں تو ایسا۔ ہمارے معصومین ایسی عظمت پر فائز ہے کہ اللہ نے جو ہے ان کی پاکیزگی کی ذمہ داری لی ہے۔ یہ ایسے پاک و پاکیزہ ہیں جو ان سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، باوز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ایسی آیت کہ پنجتن پاک اس آیت تطہیر کے مصداق آیت مبائلہ اگر اس کی طرف روشنی ڈالتے ہیں ہم تو ایک طاہرانہ نظر بھی کریں گے ہم تو وہاں بھی یہی پیغام ملتا ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اللہ کے رسول نے پیغام دے دیا کہ دیکھو میرے بیٹے حسن و حسین ہیں۔ یہ کہاں سے علم ہوا ہمیں؟ مباہلہ کے اندر یہ پیغام مل جاتا ہے۔ اور پھر آگے اگر مودت اہل بیت کی بات آتی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ مودت اہل بیت میں پنجتن پاک علیہ السلام کی مودت سب پر واجب ہے۔ اگر کوئی مودت نہیں کرتا تو وہ دین تک نہیں پہنچ سکتا، اس کا نہ ایمان قبول ہوگا نہ عمل قبول ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ پھر دیکھیے عزیزان محترم، اللہ کے رسول کے لیے یہ بڑی جو ہے فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا جو ہے خزانہ عطا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سبحان اے اللہ۔ حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ اب کوثر کا مصداق معصومہ کونین ہے، معصومہ کونین کے بعد جو ہے اب کوثر کا مصداق امام حسن علیہ السلام ہیں۔ امام حسن پہلی ہستی ہیں کہ جو جن کے ماں بھی معصومہ ہے، جس کا باپ بھی جو ہے معصوم ہے، جس کا نانا بھی معصوم ہے۔ کائنات میں ایسی کوئی ہستی نہیں ملے گی۔ ہاں امام حسین کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے لیکن اولیت جو ہے امام حسن کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھیں گے کہ محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آیت تطہیر، آیت مبائلہ، آیت مودت، پوری سورہ کوثر اور سورہ دہر جو ہے ان کی شان میں نازل ہوتی ہے۔ اور پھر ولی امر کی جو ہے اطاعت واجب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یعنی اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں اللہ کی اطاعت بھی فرض ہے، رسول کی بھی، اور اس اولی الامر کی اطاعت بھی فرض ہے جو معصوم ہو۔ اس لیے اطاعت معصوم کی جاتی ہے، غیر معصوم کی نہیں کی جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شان امام حسن یہ ہے کہ آپ ہر آیت کے مصداق میں شامل ہیں، چاہے تطہیر ہو، چاہے آیت مباہلہ ہو، چاہے سورہ کوثر ہو، چاہے سورہ دہر ہو، اور جتنی بھی جو ہے فضیلت بیان کریں گے۔ عزیزان محترم دیکھیے امام حسن کی سب سے بڑی شان یہی ہے کہ آپ کے زمانے میں جو ہے ایسا پرآشوب ماحول، لیکن آپ نے اس امت کو بچایا صلح کر کے۔ اور دیکھیے صلح کا مطلب یہ نہیں کہ امام نے کسی کی بیعت کی ہو،
معصوم کبھی غیر معصوم کی بیعت نہیں کرتا، لہٰذا نہ امام علی نے کسی کی بیعت کی، نہ امام حسن نے، اور امام حسین نے تو پیغام دے دیا کہ ہم سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن بیعت نہیں کر سکتے۔ تو یہ آخری امام تک یہ پیغام ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جو ہے زمانے کے امام کی جو ہے اقتدا کر کے پیغام دیں گے کہ دیکھیں یہ تو وہ ہستیاں ہیں، بیعت کرنا تو دور کی بات ہے، کسی غیر معصوم کی جو ہے یہ اقتدا بھی نہیں کرتے، غیر معصوم تو دور کی بات ہے، عیسیٰ جیسا نبی جو ہے جب وقت یہ جو ہے نماز ہوتا ہے تو اس وقت یہ پیغام مل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا زمانے کے امام سے کہ آپ امامت کریں گے، لہٰذا یہاں معلوم ہو جاتا ہے کہ یقینی طور پر جو ہے یہ نہ کسی کی بیعت کرتے ہیں نہ کسی کی اقتدا کرتے ہیں، اس لیے جو فاضل ہوتا ہے وہ کبھی مفضول کی نہ بیعت کرتا ہے نہ اقتدا کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، حیدری آئلی، ایک مرتبہ بھاؤ سے بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام حسن سے جب سوالات کیے جاتے ہیں، علم آپ کا ایسا علم کم سنی کا زمانہ ہے، وہی نازل ہوتی تھی، آپ گھر میں آ کے اپنی مادر گرامی کی خدمت میں پورا خطبہ سناتے تھے، اور یہاں سے یہ پیغام بھی مل جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ بچہ اگر باہر سے آتا ہے تو اس سے سوال کیا جائے کیا سیکھ کر آیا، مجلس سے آیا ہے تو اس نے کیا سیکھا، محفل میں جا کر آیا ہے تو کیا سیکھ کر آیا، اسکول سے آیا ہے، ماحول سے آیا ہے، معاشرے کے کسی جو ہے ماحول سے ہو کر آیا ہے، بچوں کے ساتھ جو ہے اگر کھیل کے بھی آیا ہے تو سوال کیا جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ بچے کا فکر کیا ہے، طرز عمل کیا ہے۔ بی بی معصومہ کونین نے یہ پیغام دے دیا کہ حسن جو ہے معصوم ہیں، معصومہ بھی معصوم، پنجتن پاک علیہ السلام کا یہ گھرانہ یہ ایسا گھرانہ ہے کہ یہ تربیت کا محتاج نہیں ہے، سوالات کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے پیغام ہوتا ہے کہ جب بھی بچہ کہیں سے آتا ہے تو اس سے معلوم کیا جائے کہ وہ کیا سیکھ کر آیا ہے۔ سبحان اللہ، امام حسن کا علم ایسا ہے عزیزان محترم، جب کسی نے سوال کیا امام حسن سے کیا سوال کیا کہ حق اور باطل میں کیا فرق ہے، تو امام نے جو ہے جواب دیا کہ 4 انگشت کا جو ہے فرق ہے، جو دیکھو وہ حق ہوتا ہے اور جو سنو وہ حق نہیں ہوتا۔ امام سے سوال کیا کہ زمین اور آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، تو امام نے عجیب جواب دیا کہ زمین اور آسمان کے فاصلے کو کوئی طے نہیں کر سکتا، لیکن مظلوم کی ایک آہ جو ہے زمین سے آسمان کی طرف فوراً چلی جاتی ہے۔ پھر امام سے کسی نے سوال کیا، عجیب سوال عزیزان محترم، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ امام سے سوال کیا کہ 10 ایسی چیزیں بتائیے جو ایک دوسرے سے زیادہ قوی تر ہوں، مضبوط ہوں، تو امام حسن نے فرمایا کہ پتھر سب سے زیادہ سخت ہے، لیکن اس سے زیادہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے، اور لوہے سے زیادہ سخت آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، آگ سے زیادہ قوی اور طاقتور پانی ہے جو آگ کو بھی فنا کر دیتا ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے، اور پانی سے زیادہ طاقتور و قوی وہ بادل ہیں جو پانی کو اٹھا کے چلتے ہیں، اور ان بادلوں سے بھی زیادہ قوی اور طاقتور وہ ہوا ہے جو بادل کو حرکت دیتی ہے، ہوا سے بھی زیادہ طاقتور وہ فرشتہ ہے جو حکم دیتا ہے ہوا کو، اور اس فرشتے سے بھی زیادہ طاقتور ملک الموت ہے جس کے حکم سے فرشتے کو موت آ جاتی ہے، اور ملک الموت سے بھی زیادہ طاقتور وہ موت ہے جو ملک الموت کو بھی آ جاتی ہے۔ پھر امام نے فرمایا موت سے بھی طاقتور جو ہے امر الہی ہے جو موت پر بھی غالب آ جاتا ہے، یعنی امام نے بتا دیا کہ ہم اولو الامر ہیں، ہمارے پاس اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے زیادہ کوئی چیز طاقتور نہیں ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، سلوات پڑھیے مل کے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل، نعرہ حیدری، امر الہی سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں، سب سے زیادہ طاقتور جو ہے اللہ کا حکم ہے، اور صاحب حکم صاحب امر جو ہے بے شک وقت کا امام ہوتا ہے، وقت کا نبی اور رسول ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ایسے سوالات جب امام سے کیے گئے
امام نے مسلسل جوابات دے کر یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو کہ امام کی عظمت کیا ہوتی ہے، یہ دنیا کے محتاج نہیں ہوتے۔ جب ایک صحابی نے دیکھا ایک درخت کی طرف، کھجور کا ایک درخت ہے اور وہ خشک ہو چکا ہے، اس نے تمنا کی کہ کاش کہ یہ درخت سرسبز اور شاداب ہوتا اور اس میں تازہ کھجوریں آتی، ہم کھاتے، تناول کرتے۔ امام حسن نے ایک مرتبہ دیکھا تو وہ درخت سرسبز اور شاداب ہو جاتا ہے، تازہ کھجوریں آتی ہیں۔ اب کسی نے کہا یہ تو جادو ہے، امام نے کہا کہ نہیں، یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے، کیونکہ ہم جو ہے زمانے کے محتاج نہیں ہیں، زمانہ جو ہے امام کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ زمانے کے بھی امام ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو عزیزان محترم، ایک مرتبہ حاکم شام آتا ہے مدینے میں، اس نے بہت زیادہ بیت المال کو لٹایا، اور جب امام تشریف لاتے ہیں تو اس نے سوچا کہ اب کیونکہ یہ فرزند رسول ہیں، سب سے زیادہ ان کو عطا کیا جائے، لہذا بیت المال میں جتنا خزانہ تھا امام کے خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ اور حاکم وقت نے کہا، شام کے حاکم نے ایک جملہ کہا، انا ابن ہندا۔ بس امام نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا اور ایک خادم نے امام کی نالین سیدھی کی، وہ تمام خزانے امام نے اس خادم کے حوالے کر کے ایک جملہ کہا، انا ابن فاطمہ، میں فاطمہ کا فرزند ہوں، کہ جتنا تو امام کو دیتا ہے اتنا تو ہم اپنے غلاموں کو دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حیدری آئلی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کیا امام کا کہنے ہیں، دسترخوان کیا ایسا کہنے ہیں۔ دسترخوان، عزیزان محترم، امام کا دسترخوان ایسا دسترخوان تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اب یہ دسترخوان، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ظاہر ہے امام کے ہر عمل کا ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تو نبیوں کو اس زمانے کے مطابق معجزہ دے کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، جادو کا، سحر کا زمانہ تھا، تو آپ کو ایسا معجزہ عطا کیا عصائے حضرت موسیٰ کے ذریعے کہ وہ جادو پر غالب آ جاتی تھی۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو جادو پر غالب آ جائے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا زمانہ طب کا زمانہ تھا، سائنس، میڈیکل سائنس کا زمانہ تھا، بڑے بڑے حکیم موجود تھے، تو آپ کو ایسا معجزہ دیا کہ آپ بیماروں کو شفا دیتے تھے، جو برس اور کوڑ کے مریض ہوتے تھے ان کو شفا ملتی تھی، مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو لوگ معجزہ دیکھ کر ایمان لاتے تھے۔ اسی طرح جو ہے ہر زمانے میں، یہاں تک کہ آخری نبی کا جب زمانہ آتا ہے، علم و ادب کا دور ہے، لوگ شاعری کرتے ہیں، بڑے بڑے ادیب موجود ہیں، تو آپ کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ جس کے ذریعے ثابت ہو گیا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ایسا کلام ہے، اس جیسی نہ کوئی ایک آیت لا سکتا ہے، نہ کوئی سورہ لا سکتا ہے۔ یعنی علم و ادب پر مشتمل قرآن مجید ایسی کتاب ہے، فصاحت کے لحاظ سے، بلاغت کے لحاظ سے، غیب کی خبریں ایسی ہیں، تو لہٰذا اس وقت کے ادیبوں کو کہنا پڑا کہ ما حاذل کلام البشر، یہ جو ہے کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے مطابق طاقت بھی دی، معجزہ بھی دیا۔ اب جو ہے امام حسن کو جو زمانہ تھا، وہ زمانہ ایسا تھا کہ حاکم وقت نے جو ہے بیت المال کے جو ہے دروازے کھول دیے تھے، تجوریاں کھول دی تھی، اور اپنے جو ہے اپنے محل میں ایسا دسترخوان بچھایا تھا کہ جس کے ذریعے لوگوں کے ضمیروں کو خریدا جاتا تھا، لوگوں کے ایمان کو خریدا جاتا تھا، جھوٹے حدیثیں اور جھوٹے واقعات بیان کیے جاتے تھے۔ لہٰذا اس کے مقابلے میں جو ہے امام حسن نے مدینے میں ایسا دسترخوان بچھایا، یہ جھوٹ کا دسترخوان نہیں تھا، یہ ہدایت کا دسترخوان تھا، یہ سچائی کا دسترخوان تھا۔ اس میں آتے تھے محتاج لوگ، آتے تھے غریب اور فقراء، آ کر جو ہے دنیا کی غذا سے جو ہے مستفیض بھی ہوتے تھے، اور امام سے ہدایت لے کر جاتے تھے، حدیثیں سن کے جاتے تھے۔ یعنی امام نے پیغام دے دیا کہ ایک طرف گمراہی کا دسترخوان ہے، ایک طرف ہدایت کا دسترخوان ہے، اور فرق یہی ہے جو گمراہی کا دسترخوان تھا وہ فنا ہو گیا۔ جب تک مال تھا، جب تک بیت المال تھا،
उस वक्त बाकी था, बैतुल माल ख़त्म हुआ, हुकूमत ख़त्म हो गई, दस्तरखान भी ख़त्म हो गया, दस्तरखान वाले भी ख़त्म हो गए, उनका नाम और निशान भी मिट गया। इमाम हसन का दस्तरखान हिदायत का दस्तरखान था, अल्लाह के लिए था, तो इमाम हसन के ज़माने में भी जिंदा था। आज इमाम के जो है चाहने वाले दस्तरखान बिछाकर ये पैगाम देते हैं, जो अल्लाह का दस्तरखान होता है, जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है, वो क़यामत तक के लिए बाकी मिलके बाबा से बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लिहाजा इमाम की शख्सियत ऐसी शख्सियत कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अय्युहन नास हाज़ा इब्न अली फ़आरिफ़ू, ये अली का बेटा है, इसको पहचानो, ये भी जन्नती है, वह मुहिब्बुहु फिल जन्ना, इसका मुहिब भी जन्नती है, वह मुहिब्बु मुहिब्बिही फिल जन्ना, और जो इसके मुहिब से मोहब्बत करता है वो भी जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इमाम हसन की शख्सियत देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, वाह 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 वाह, कि ऐसी शख्सियत कि खुद भी जन्नत, बल्कि जन्नत के जवानों के सरदार, आपका मुहिब जन्नती, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो इनसे मोहब्बत करेगा, जो इनके मुहिब से मोहब्बत करेगा वो भी जन्नती। इमाम जन्नत की एक सबसे बड़ी निशानी, इमाम का ज़माना ऐसा ज़माना होता है अज़ीज़ान मोहतरम कि इमाम वो हस्ती है कि जो इमाम से मुतमस्सिक हो जाता है वो हिदायत याफ्ता हो जाता है, वो इमाम का चाहने वाला हो जाता है। आज देखिए कि पूरी दुनिया जो है या हुसैन कर रही है, दुनिया में सबसे बड़ा इज्तिमा, सबसे बड़ी तहरीक का नाम है हुसैनी तहरीक, अज़ादारी। इमाम हुसैन की ताकत, इमाम हुसैन का जिक्र हर जगह हो रहा है, हर कोई या हुसैन करके पैगाम देता है कि मैं हुसैन वाला हूँ। लेकिन अगर ये सवाल किया जाए कि हुसैन का इमाम कौन है, इमाम हसन को यह फजीलत हासिल है कि जो इमाम हुसैन के भी इमाम है। सलवात पढ़ दीजिए मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम हुसैन की यह फजीलत है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, पूरी दुनिया इमाम हुसैन की मोहब्बत में गर्क हो चुकी है, जम हो चुकी है। हर कोई चाहता है कि इमाम हुसैन से मोहब्बत की जाए, और हुसैन का इमाम इमाम हसन हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो हस्ती है जो न तख्त के मोहताज हैं, बेशक, न बादशाहत के मोहताज हैं, ये इल्म और कमालात के मालिक हैं, हक है, ये मौजज़ों के मालिक हैं। हर ज़माने में हमारा इमाम सबसे बड़ा आलिम होता है, सबसे बड़ा मुत्तकी होता है, सबसे ज़्यादा कर्म करने वाला सखी होता है, सबसे अज़मत वाला होता है, सारे जो है लोगों से सबसे ज़्यादा जो है परहेज़गार होता है, इल्म वाला, ईमान वाला होता है, हिदायत वाला होता है। जो उससे सवाल किया जाएगा उसका वो सवाल का वो जवाब देता है। तो इमाम की अज़मत यही होती है। अज़ीज़ान मोहतरम, यही जो है मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि इमाम से जब सवाल किया गया कि ये बताइए कि दौलत किसे कहा जाता है, सरवतमंद किसे कहा जाता है, इमाम ने फरमाया कि जो अल्लाह की बनाई हुई तकदीर पर राज़ी होता है वही सबसे ज़्यादा अमीर भी है और वही दौलतमंद भी है। तो इमाम से जब सवाल किया गया कि ये बताइए कि फ़कीर किसे कहते हैं, तो इमाम ने फरमाया कि जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है, जो हर चीज़ के बारे में हरीस होता है, वही फ़कीर होता है, इसलिए कि वो हर जगह जो है मोहताज नज़र आएगा। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, बारिल्ला मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में इमाम हसन को तो यह वास्ता देते हैं, हमारी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा, हम सब की परेशानियों को दूर फरमा, बीमारों को शफ़ाए का अमला आजिल अता फरमा, हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, हमारे गुनाह कबीरा और सग़ीरा को माफ़ फरमा, हमारे महरूमीन की मग़फ़िरत फरमा, मोमिनीन की जान और माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा, दुश्मनों को, दहशतगर्दों को नीस्त नाबूद फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजिल फरमा, हम सबको इमाम के आवान व अंसार खिदमत गुज़ारों में शुमार फरमा। मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में हमारी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।